جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اپنی زندگی کے کسی بھی دن پر افسوس نہ کریں۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ یہ وقت بھی عجیب سوداگر ہے، جوانی کا لالچ دے کر بچپن لے گیا، اب امیری کا لالچ دے کر جوانی چھین رہا ہے۔ کسی بد مزاج اور کم ظرف کا احسان لینے سے بہتر ہے کہ انسان وقتی تکلیف برداشت کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا، انسانوں کا دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پراسرار ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ آخرکار ان لوگوں کے اصلی چہروں کو پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ سے پیار کرتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام مسلمان کو خوش کرنا ہے۔ جو انسان اللہ کو ہر کام میں یاد کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت دل آدمی اللہ سے بہت دور رہتا ہے۔ اگر نصیب دنیا کے کسی بھی بازار میں بکتا ہوتا تو دنیا کے ہر ماں باپ نے اپنا آپ بیچ کر اپنی بیٹیوں کے لیے خرید لینا تھا۔ انسان کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری وجہ سے دوسروں کو رزق مل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کر لینا ہاتھ پھیلا کر مانگنے سے بہتر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کی بے بسی پہ مت ہنسو، کل یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ مرنے کے بعد گھر والے آپ کے پیسوں کا قرض تو اتار دیں گے مگر کسی کے ساتھ کیے ہوئے ظلم اور زیادتی کا قرض نہیں اتار پائیں گے، اس کا حساب خود دینا ہوگا۔ 10% جھگڑے اختلاف رائے کی بنا پر ہوتے ہیں جبکہ 90% غلط لہجے کی وجہ سے، لہٰذا ہمیں اپنے لہجوں کی درستگی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ فاصلے بلا وجہ نہیں ہوتے، رویوں کی دیوار ہوتی ہے درمیان۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے۔ نا کردہ پر تبصرہ کرنا تہمت اور بہتان کہلاتا ہے اور کردہ پر تبصرہ کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو تہمت، بہتان اور غیبت سے بچائے، آمین ثم آمین۔ سجدوں سے تعلق بنائے رکھو، جوانی بار بار نہیں ملتی۔ کیسا ہے آج کا انسان کہ اللہ سے اپنے پردے کی توقع رکھ کر پھر دوسروں کے عیبوں کا نام سر عام لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خرید و فروخت کے وقت سچائی سے کام لینے اور ہر بات کھول کر بیان کر دینے والوں کے لیے تجارت میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی قابل بھروسہ ہے تو وہ صرف رب کی ذات ہے۔ جڑے رہے تو ہی لگتا ہے گھر خوشی کا نشان، بکھر گئے تو یہ پتھر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ وہ محبت بہت مہنگی پڑتی ہے جہاں خود کو سستا کر دیا جائے۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ دیا ہے، بے شک میرا رب مجھے مایوس نہیں کرتا۔ فرعون کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش یہ ثابت کرتی ہے کہ جہاں شر کی انتہا ہوگی وہیں سے خیر کی ابتدا ہوگی۔ پلٹ کر جواب دینا یقیناً غلط ہے، لیکن اگر زیادہ چپ رہو تو لوگ بولنے کی حدیں بھول جاتے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اگر کسی کو چھوڑنا ہوا تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ جب خواہشات مر جاتی ہیں تب صرف سمجھوتے رہ جاتے ہیں، پھر چاہے آپ خوش ہوں یا غمگین کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دل گھبرائے تو بات کر لیا کریں اللہ تعالیٰ سے، پریشان نہ ہوا کریں، وضو کریں، جائے نماز اٹھائیں اور رب سے رابطہ کریں، دو جہانوں کے رب سے بات کریں، اپنا دل ہلکا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی ہزار لوگوں سے بہتر ہے۔ ڈبل رول کرنے والے انسان آخر میں ایک بھی رول کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ بیٹی دشمن کی بھی ہو تو اس کے اچھے نصیب کی دعا کرو۔ مومن کی زندگی میں کاش نہیں ہوتا، صرف کن فیکون پر یقین ہوتا ہے۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ یہ بھی اگر خطا ہوئی بے شک ہوئی خطا، اپنا سمجھ کے تجھ کو پکارا کبھی کبھی۔ جڑے ہوئے رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے اپنی ٹوٹ پھوٹ کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تمہیں ایسے شخص کی صحبت سے محفوظ رکھے جو تمہاری روح کو گھائل، دل کو بیمار اور تمہارے ذہنی سکون کو تباہ کر دے۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو دل کو حسد سے پاک رکھو۔ جن گھروں میں بڑوں سے مشورہ نہیں لیا جاتا، وہاں بعد میں وکیلوں سے مشورے لیے جاتے ہیں۔ وقت کی دوستی تو ہر کوئی کرتا ہے، مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر دوست نہ بدلے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں۔ زندگی آسان ہوتی ہے، دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے۔ یاد رکھو تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو، پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ، سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں، بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ ہمارا کردار ہماری عادات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ آپ ایک سوچ کا بیج بوئیں گے تو عمل کی فصل اگے گی، ایک عمل کا بیج بوئیں گے تو عادات کی فصل اگے گی، اگر عادات کا بیج بوئیں گے تو کردار کی فصل کاٹیں گے، اور اگر کردار کا بیج بوئیں گے تو تقدیر کی فصل اٹھے گی۔ جہاں صبر ہوتا ہے وہاں شکوہ نہیں کیا جاتا۔ ایمان کی سب سے بڑی کنجی اعتبار ہے۔ ہم یقین تو کر لیتے ہیں مگر کبھی اعتبار نہیں کرتے۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، مگر ہم کبھی اس پر سچے دل سے اعتبار نہیں کرتے۔ ہم اس خدا کو اپنا آخری سہارا بناتے ہیں، پہلا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط یقین آپ کی زندگی کے 90% مسائل خود بخود حل کر دیتا ہے۔ میں وہ آگ کہاں جو لوگ باتوں سے لگا دیتے ہیں۔ جو اپنا کل نہیں بھلا سکتے وہ کبھی اپنا کل نہیں بنا سکتے۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں مگر بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے تو بازیاں نہیں زندگیاں پلٹ جاتی ہیں۔ عبادت کوئی دلیل نہیں، معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا خوف ہے کہ نہیں۔ کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ، دوسری دعا، ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ ہر شخص خدا بننے میں ہے مصروف، یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے۔
ہمیشہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ ہاتھ پکڑنے اور تھامنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پکڑنے والے کی پکڑ چاہے کتنی ہی مضبوط ہو، وقتی ہوتی ہے، جبکہ تھامنے والے ہاتھ تاحیات ہوتے ہیں۔ کسی سے کتنی ہی دوستی کیوں نہ ہو، کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، مگر پھر بھی کچھ باتیں چھپا کے رکھنی چاہیے۔ کوئی بھی ساتھ ساری زندگی کا نہیں ہوتا۔ باشعور انسان وہ ہے جو اپنے آج کو گزرے ہوئے کل سے بہتر بنائے۔ جنت کے منتظر نہ رہو بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیٹ سے حقیر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار عظیم ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں اور عمل اس کا پھل ہے۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے زیادہ شدید ہوتا ہے، کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ دنیا کو جتنا قریب کرو گے، فریب نفس میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غم زدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ اپنی نیتوں کو اپنی خواہشات کے لیے اتنا پاک رکھو کہ تمہارے سوچنے سے پہلے اللہ تمہاری خواہش کو پورا کر دے۔ مشکلات زندگی کے ہر موڑ پر ملیں گی، سنیں، آپ بس رب پر یقین رکھیں اور اس پر بھروسہ رکھیں، وہ ہر مقام پر آپ کو تھام لے گا۔ بغیر مقصد کے زندگی ایسی ہے جیسے بغیر روح کے جسم۔ زندگی میں ہدف کا تعین لازمی کریں، ہر روز اس پر 1% کام کریں، کامیاب رہیں گے۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیے۔ باتیں بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے میسر ہوتے ہیں، کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ یقین مانے، صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو، ان کی منزل کامیابی ہے۔ ڈیلیٹ کرتے رہیے اپنی زندگی سے کچھ لہجوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو، کچھ نامناسب رویوں کو، ورنہ آپ ہینگ ہو جائیں گے۔ آپ کا ایک لفظ زخم بھی لگا سکتا ہے اور مرہم بھی بن سکتا ہے، اختیار آپ کے پاس ہے۔ پریشان مت ہوا کرو، جب دل گھبرائے کسی بات سے تو قرآن پڑھ لیا کرو۔ اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو یقین کریں آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ اپنی عقل اور دوسروں کے گناہ ہمیشہ زیادہ ہی لگتے ہیں۔ استغفار کو زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ استغفار آپ کے لیے وہاں سے دروازے کھولتا ہے کہ جہاں آپ کا گمان تک نہیں ہوتا۔ جس کا پیار مرتے دم تک نہیں بدلتا، اسے ماں کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے برا وہ آدمی ہے کہ جو دو رخوں والا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہوتا ہے، اور دوسروں لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہوتا ہے۔ ہمیشہ یہی سوچ کر جیو کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ مجھے میرے اعمال کے برابر دیتا تو میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ اگر عبادت کا اثر مسجد کے باہر معاملات میں نہ آئے تو آپ کی عبادت عبادت نہیں، ایک عادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جس چیز کو بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑے گا، اللہ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں میں گھر بناتا ہے۔
ہر دفعہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض دفعہ صحبتوں کے رنگ بھی چڑھ جاتے ہیں۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک دن ایسا اچھا کام کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں سینکڑوں سال یاد رکھے۔ بھروسہ تو اپنی سانس پر بھی نہیں کیا جا سکتا، اور ہم انسانوں پر کر بیٹھے ہیں۔ کسی کو سچے دل سے چاہو تو پوری کائنات اس کی شادی کسی اور سے کروانے لگ جاتی ہے۔ بدلہ تو وہ لیتے ہیں جن کا دل چھوٹا ہو، ہم تو معاف کر کے دل سے ہی نکال دیتے ہیں۔ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے، چاہے ساری دنیا ہی کیوں نہ کر رہی ہو۔ سکون کی جھونپڑی پریشانی کے محل سے بہتر ہے۔ ایسی نعمت کسی کو بھی نہیں ملی جو صبر سے بہتر اور بڑی ہے۔ فکر نہ کرو، میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ جملہ کثرت سے وہ لوگ بولتے ہیں جو ضرورت پڑنے پہ کبھی بھی میسر نہیں ہوتے۔ عمل کے بغیر علم گمراہی ہے۔ دنیا میں 90% انسان ایک پنجرے میں قید ہیں جس پر لکھا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ خدا را اس پنجرے سے خود کو آزاد کر کے دیکھیں، یقین کریں لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ برے لوگوں کی صحبت دین و دنیا دونوں کو برباد کر دیتی ہے۔ جانے والوں کو اجازت، رہنے والوں کا شکریہ۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، اور کبھی غلط فہمی سے۔ کپڑے انسان کے بدن کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو انسان کی شخصیت کو۔ انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہے۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے اقبال، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ چھوڑنے والے چھوڑ ہی جاتے ہیں چاہے مقام کوئی بھی ہو، نبھانے والے نبھاتے ہیں حالات جیسے بھی ہوں۔ رونا بہت بڑی ذلت ہے اگر انسان کے سامنے ہو، بہت بڑی عزت ہے اگر رب کے سامنے ہو۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ ہر مشکل میں رو رو کر دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے دل بکھرے ہوئے ہیں۔ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے ماں سوائے ذکر اللہ کے۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا بے مول کر دو کہ ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ اے اللہ جب تک سانس ہے اپنے سوا کسی کا بھی محتاج نہ کرنا، آمین۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے مگر انسانیت کہیں کہیں پیدا ہوتی ہے۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے، بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ جھوٹ بولنا صرف پہلی بار آسان ہوتا ہے، اس کے بعد مشکل ہی مشکل ہوتی ہے۔ سچ بولنا پہلی بار مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ وہ موجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا، توفیق ملنا بڑی بات ہے۔ وہ موجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ رشتے خون کے بھی ہوں تو نبھائے احساس سے ہی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کیفیت سے پاک ہے، وہ شہرک سے قریب تر ہے۔ یا اللہ مجھے ایسا نمازی بنا دے، پھر نماز پڑھے بغیر میرا گزارا نہ ہو۔
छोटी सी जिंदगी ने बहुत बड़ा सबक दिया। रिश्ता सबसे रखो लेकिन उम्मीद किसी से नहीं। खोने के बाद ही पता चलता है कि कितना कीमती था जो चला गया, चाहे वो वक्त हो, इंसान हो या कोई रिश्ता। एक सादी ने फरमाया, आपके अखलाक की कदर भी लोग इस वक्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो। गरीब कितना ही खुश अखलाक हो, लोग इसके अखलाक को इसकी मजबूरी समझते हैं। जो लोग ख्वाहिशों की कश्ती पर बैठकर गहरे दरियाओं का रुख करते हैं, अक्सर डूबते हैं। अपने नुकसान पर हरगिज़ गमज़दा ना हुआ करें, क्योंकि अल्लाह आपसे उस वक़्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक उससे बेहतर आपको अता ना करे। आपका एक लफ्ज़ ज़ख्म भी लगा सकता है और मरहम भी बन सकता है। इख्तियार आपके पास है। सबसे करीबी लोगों का वार सबसे ज़्यादा शदीद होता है, क्योंकि वो कम फासले से किया जाता है। जिनका भरोसा अल्लाह हो, इनकी मंजिल कामयाबी है। आगाह है अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। अच्छी बात तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब तुम्हें किसी की बुरी बात भी बुरी ना लगे तो समझ लेना तुम्हें इससे मोहब्बत है। परेशान मत हुआ करो, जब दिल घबराए किसी बात से तो कुरान पढ़ लिया करो। इंसान खुद अजीम नहीं होता, उसका किरदार अजीम होता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिस बात में अल्फाज कम और मानी ज़्यादा हों, गुफ्तगू का वही हिस्सा नहायत पुरकशिश होता है। बहुत एहतियात कीजिए, आपके बच्चे नसीहत को नहीं, आपके किरदार को अपनाएंगे। बदलती हुई चीज़ें अच्छी होती हैं, मगर यकीन कीजिए बदलते हुए अपने बहुत तकलीफ़ देते हैं। अगर किसी के दिल की खुशी आपसे वाबस्ता है तो यकीन करें आपका वजूद काबिल रश्क है। एक शख्स ने मौला अली से कहा, या अली, अल्लाह से दुआ किस तरह मांगनी चाहिए? मौला अली ने फरमाया, उस छोटे बच्चे की तरह जिसे कुछ भी हो जाए वो फक्त रोता है, कुछ बोलता भी नहीं, मगर उसकी माँ समझ जाती है कि बच्चे को क्या चाहिए। और अल्लाह तो अपने बंदों से माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। जिंदगी में खुशियों का दारो मदार इस बात पर होता है कि आप कितना अच्छा सोच सकते हैं। अच्छी सोच और बुरी सोच आपके हालात का तयन करती है। या सतारुल अयूबी, मेरे ऐब छुपा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। आमीन। नेक बनने के लिए भी ऐसी ही कोशिश करो जैसी तुम खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। इंसान गैर जिम्मेदार भी तब तक होता है जब तक इसे पता होता है कि संभालने वाले जिम्मेदार हाथ मौजूद हैं। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। ख्वाब क्या देखें थके हारे लोग, ऐसे सोते हैं कि मर जाते हैं। जिंदगी वो कहानी है जिसमें मन चाहे किरदार नहीं मिलते। बर्दाश्त बुज़दिली नहीं बल्कि जिंदगी का एक अहम असूल है। जिस दिल में कुव्वत बर्दाश्त हो वो कभी हार नहीं सकता। इंसान मौत से बचने की कोशिश करता है, जहन्नुम से बचने की नहीं। हालांकि वो जहन्नुम से बच सकता है, मौत से नहीं। अक्सर मुआशरे में लोगों को कहते सुना है कि जितने दिन लड़की वालिदैन के घर में बैठी है सुखी है, लेकिन सच तो ये है कि जब एक लड़की अरसा दराज तक कुंवारी बैठी रहे तो यही मुआशरा इस लड़की और इसके वालिदैन के लिए जमीन तंग कर देता है। लोग कहते हैं नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलते, मगर दोनों चीजें बदल जाती हैं, बस एक चोट लगने की देर है। उंगली पर चोट लग जाए तो सिग्नेचर बदल जाते हैं, और दिल पर चोट लग जाए तो नेचर बदल जाती है। दोस्त बनाने से पहले किसी का चेहरा मत देखो, बल्कि इसके इखलाक और चाहत को देखो, क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती। मुश्किल वक्त दुनिया का एक ऐसा जादूगर है जो एक पल में आपकी चाहत के दावेदारों का चेहरा बेनकाब कर देता है। इंसान को जिंदगी में ऐसी ठोकर भी लगती है जो गिराने की बजाय उठा देती है। जिंदगी की मुनाफकत ज़दा ठोकरों में सबसे कीमती धक्का वो होता है
جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔ آگ